حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے تھے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت سی دعاؤں کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدا ہونے کے بعد ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی ہوئی اور ان کو یہ حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی امی بی بی ہاجرہ کو مکہ مکرمہ کے ریگستان میں چھوڑ آؤ۔ اگلی صبح ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاجرہ بی بی کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے بارے میں ارشاد فرمایا اور ان کو اپنے رب کا حکم سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاجرہ بی بی کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے بارے میں بتایا اور ان کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر چھوڑنے کا کہا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت ہاجرہ بی بی اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے بعد، اپنے رب کا حکم سننے کے بعد اس بات کو نہ ٹال سکی اور اس بات کے لیے راضی ہو گئی۔ اگلی صبح ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اس ریگستان میں لے گئے اور ادھر جا کے چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام واپس آ رہے تھے تو بی بی ہاجرہ نے کہا، اے ابراہیم، تو ہمیں ایسی جگہ چھوڑ رہا ہے یہاں نہ تو پانی ہے اور نہ ہی کوئی کھانے کا انتظام، اور یہاں پہ ہر طرف ریگستان ہی ریگستان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ جس رب نے تمہیں اس امتحان میں ڈالا ہے وہی تمہاری کوئی مدد کرے گا اور وہی تمہاری بخشش فرمائے گا۔ اب ایسا وقت آ گیا تھا کہ بی بی ہاجرہ کے پاس کھجور اور ان کے پاس جو پانی موجود تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ کبھی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام رونے لگ جاتے ہیں، ان کو پیاس کی شدت ستانے لگتی ہے۔ حضرت ہاجرہ بی بی اس کے بعد صفا مروہ میں 7 چکر لگاتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو پانی نہیں ملتا۔ جب وہ واپس لوٹ کر آتی ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتی ہیں کہ وہ اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہی ہیں اور ادھر سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے اور وہ پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ تبھی حضرت ہاجرہ بی بی اس کو ارشاد کرتی ہیں، زم زم، جس کے معنی ہے رک جا رک جا۔ تبھی سے اس مقدس پانی کو زمزم کہا جاتا ہے۔